جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں اگر قبر آ جائے تو وہاں پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہ اگر مسجد میں کوئی قبر آ جائے یا کسی گھر میں کوئی قبر ہے اور لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں اور وہ قبر جو ہے وہ دیوار سجدہ کی طرف ہے، یعنی لوگوں کا سجدہ اس قبر کی طرف ہوتا ہے، تو اگر تو وہ قبر بالکل ننگی ہے، یعنی نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی پردہ، کوئی دیوار، کوئی لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر وہ قبر آ جائے، تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنا قریب الحرام ہے، کیونکہ قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا یہ بالکل ناجائز گناہ اور حرام ہے۔ لیکن اگر اس قبر کو کسی دیوار میں یا بند کمرے میں کر دیا جائے یا نماز پڑھنے والے اور قبر والے کے درمیان کوئی آڑ بن جائے تو پھر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس قبر کو کسی نہ کسی آڑ میں اور سطر میں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی لعنت کرے یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا بالکل واضح مطلب کہ یہود اور نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، یعنی ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے انبیاء کی قبریں ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر آج بھی کوئی شخص نماز پڑھے، کہیں پر پڑھے، قبرستان میں پڑھے یا کسی مسجد میں پڑھے اور اس کے سامنے قبر ہو اور نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی صندوق نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو، تو پھر اس کا نماز پڑھنا بالکل گناہ ہے، اور اس پر وہ حدیث جو ابھی آپ نے ذکر کی وہ لگے گی، بالکل وہ اس حدیث کی ذات میں آئے گا۔ لیکن اگر نمازی کے درمیان اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہے، کوئی پردہ ہے، تو پھر وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں۔ یہ بالکل آپ اسی طرح سمجھیں کہ اگر آپ قبرستان میں جاتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نماز جنازہ یا کوئی مسجد قبرستان میں ہے، تو آپ بتائیں ذرا کہ آپ کیا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اس مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے، کیوں؟ بے شک وہ مسجد قبرستان میں ہے، لیکن نماز پڑھنے والے اور قبور کے درمیان دیوار ہے، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے کوئی قبر نہیں ہے۔ اگر یہی اصول آپ کا اپلائی کیا جائے پھر تو کہیں پر بھی کوئی نماز درست نہ ہو، پھر تو ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کسی مسجد کا رخ کسی نہ کسی قبرستان کی طرف ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی نماز کہیں بھی نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اور قبر کے درمیان کوئی نہ کوئی آڑ یا کوئی نہ کوئی پردہ یا دیوار یا لکڑی کا تختہ ضرور ہونا چاہیے، پھر اس کی نماز میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں ایک نقطہ بھی بتاؤں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او کما قال علیہ السلام۔ اس میں ایک قادیانی اور مرزئی ایک سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ قادیانیوں اور مرزئیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ چلو جی، یہود کے انبیاء تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ اور جو ان سے اوپر انبیاء، نصارہ عیسائی ہیں، اور عیسائیوں نے بھی جی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح مسلم کی حدیث میں اور بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، ان کی قبر بن گئی ہے اور عیسائیوں نے ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، مغالطہ ہے، فتنہ ہے، دجل ہے اور فریب ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لفظ دیکھا ہے نا کہ عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ ان سے یہ پوچھو کہ کیا عیسائیوں کے انبیاء میں صرف عیسائی ہیں کہ وہ اور بھی اوپر والے سارے انبیاء کو مانتے ہیں؟ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسائی مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بہت سارے انبیاء کو مانتے ہیں، تو گویا عیسائیوں کے انبیاء میں صرف اکیلے عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے، اور بھی انبیاء آتے ہیں۔